جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا اردو ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائی پادریوں کی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گالیوں پر انتہائی دکھ اور درد کا اظہار فرما رہے ہیں، اور عیسائیت کے فتنہ سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ اور یہ دعائیں صرف آپ کی ہی دعائیں نہ تھیں، آپ کی ساری جماعت آپ کی بعثت کے وقت سے دعاؤں میں مصروف تھی۔ اور پھر جب یہ کتاب چھپی تو آپ علیہ السلام کی جماعت کے افراد بھی دعاؤں میں مزید لگ گئے، اور آج عیسائیت بطور مذہب ختم ہو چکی ہے اور کسر صلیب ہو چکی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس کتاب کی وجہ تصنیف قدر تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے ترجمہ کی پہلی قسط پیش کرتے ہوئے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب اسلام سے مرتد مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتی ہوئے لکھی۔ ان میں سے بعض سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے بعض مرتد ہونے کے بعد عیسائی پادری بن گئے تھے، اور وہ انگریز عیسائی پادریوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے، اور وہ اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کر رہے تھے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں ان کو انعامی چیلنج دیتی ہوئے لکھی، یہ کہ اگر وہ واقعی عالم ہیں تو اس کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آویں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں اسلام سے ایک مرتد مولوی عماد الدین کے اس کی کتاب توزین الاقوال میں اسلام کے خلاف اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ بھی عربی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بڑے بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب روح القدس کی خاص تائید سے لکھی گئی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا آج کا مضمون بھی اشعار میں ہے، گزشتہ سے پیوستہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے وہ شخص جس نے بول کو ٹھنڈا پانی سمجھ لیا ہے، بول یعنی پیشاب کو ٹھنڈا پانی سمجھ لیا ہے، تو نے اپنی نادانی سے خطا کی اور لاگروں کو موٹا خیال کیا۔ اے میرے رب، صلیب کا ٹوٹنا مجھے دکھلا، اے میرے رب ان کی دیواروں پر مجھ کو مسلط کر، اور جب ہم کلام کریں تو ہماری کلام ایک تلوار ہے، ایک نیزہ ہلاک کرنے والا ہے، نہ کہ ان کے بیان کی طرح، اور میں خدا کی طرف سے مامور ہوں۔ اس وقت کے بعد جو پادریوں کی آنکھ سے دھوئیں اٹھے، یہ میں نے نہیں کہا بلکہ خدا تعالیٰ نے اسی طرح کہا، میں ان کے پاس نہیں آیا بلکہ ان کی ذلت کا وقت آ گیا ہے۔ کبھی میں ان سے تیروں کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، اور کبھی میں اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے قتل کثیر کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ نہایت عمدہ تلوار سے میں نے ان کو کاٹ دیا ہے۔ عمدہ تلوار سے مراد دلائل کے تلوار ہے۔ نہایت عمدہ تلوار سے میں نے ان کو کاٹ دیا ہے، اور میرے عصا نے ان کے سانپ کی تمام قوتیں فنا کر دی ہیں۔ میرا روح انبیاء کی روح سے معطر کیا گیا ہے، اور ان کے فیضان کا ایک بڑا می میرے پر برسا ہے۔
ہم انہی کے گیت کو سروں کے ساتھ گاتے ہیں، ہم انہی کے پیالوں میں سے پلائے گئے ہیں۔ یہ ایک جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں میرا روح انبیاء کی روح سے معطر کیا گیا ہے، اور ان کے فیضان کا ایک بڑا می میرے پر برسا ہے۔ ہم انہی کے گیت کو سروں کے ساتھ گاتے ہیں، ہم انہی کے پیالوں میں سے پلائے گئے ہیں۔ وہ ایک قوم ہے جو خدا کی راہ میں فنا ہوگی، اور اندھے ان کی شان کے مطلع کو نہیں دیکھتے۔ بہت شریر ہیں جو بوجہ ان کے عناد کے ہلاک کیے گئے، اور اپنی بیماری کے بعد ذبح کرنے کی کاردیں انہوں نے دیکھ لیں۔ ان قریب خدا تعالیٰ ان کی ناکوں کو خاک میں ملائے گا، یعنی پادریوں کی ذلت ہوگی، اور ان کی ناک کی بیماری کی ذلت دکھا دے گا۔ آج وہ لوگ نصرانیت کی ناپاکی سے خوش ہو رہے ہیں، اور سچائی ان کے کانوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتی۔ یہ قوم ہے جن کے فکر نفسانی خواہش کے ساتھ جھک پڑتے ہیں، اور سچائی کے نقش ان کی دیواروں سے مٹ گئے ہیں۔ ظاہر کے اثر کی طرح ان کے وعظ کا جوش ظاہر ہے، ان کے مقام سے لوگوں کی پرہیزگاری کوچ کر گئی ہے۔ کیا ایسی قوم تو نے کوئی اور بھی دیکھی، یا ان کے عیب میں ان کی کوئی دوسری نظیر بھی سنی؟ اس تاریخ سے جو ان کے باپ دادوں نے مقرر کیا ہے، ان کا ظہور باطل باتوں کی طرف بلا رہا ہے۔ پس گویا کہ تمام فریبوں کے دروازے ان پر اس لیے کھولے گئے کہ تا ہمارا امتحان ہو۔ گمراہی کی تمام راہوں کو پسند کر لیا۔ جس ٹوٹے میں وہ پڑے، یعنی جس خسارے میں وہ پڑے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور ٹوٹا نہیں۔ سلیب تو عنقریب ٹوٹ جائے گا، سلیب تو عنقریب ٹوٹ جائے گا۔ گھوڑے آئے اور گدیاں بھاگ گئیں۔ جھوٹ بولنا ہر یک بحث کرنے والے کے لیے بددلی کا باعث ہوتا ہے، مگر انہوں نے تو اپنے دل کا حیا ترک کر دیا ہے۔ ان کے دودھ میں ظاہر ہے جو ہلاک کرنے والی اور مارنے والی ہے۔ ان کی پیرانہ رفتار میں ایک مکر ہے جو خلقت کو گمراہ کرنے والا ہے۔ پس جب تو ان کو ملے تو اپنے دین کی نگرانی رکھ، اور ان کے باغ کے پھل سے بیزار ہو کر کانٹے پر قناعت کر۔ جوان مرد کے لیے مرنا ان کی روٹی سے بہتر ہے، پس صبر کر اور ان کی ایک ساعت کے می کی طرف مت جھک۔ اور دنیا کی تازگی ایک دم میں دور ہو جاتی ہے، سو قناعت کر اور ان کی شاخوں کی طرف نظر مت کر۔ آگ ان کے پاس بجلی کی طرح گر رہی ہے، پس ان کے کناروں سے اے دھوکہ کھانے والے ایک طرف ہو جا۔ تقدیر سے کہاں بھاگیں جب آ گئی؟ صرف خدا تعالیٰ کی پناہ ہے جو ان کے ٹیلوں کو دور کرے گا۔ جاہلوں کو اپنی نرمی سے غلام بنا لیتے ہیں، اور اپنے احسانوں سے خلقت کے دل اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اسی لیے ایک مکار ان کے گرجاؤں سے پیار کرتا ہے، اپنے لالچ سے ان کے موتی کی خواہش سے۔ اور اگر تو ان کے گرجاؤں میں ان کی جماعتوں کو پرکھے تو ان کے بڈھے کو ایسا ہی ردی پائے گا جیسا کہ ان کے درمیانی عمر والے کو۔ ان میں اور مشرکین میں فرق کیا ہے؟ بلکہ انہوں نے تو مشرکوں کی بنیاد کو ایک محل بنا دیا۔ ہر یک ضعیف فاسق ان کی طرف گرتا ہے تا ان کے پیالوں کے گوشت سے پیٹ بھر کے رات گزارے۔ ہمارے دل میں ایک درد اور ان کے ٹھٹھوں کی وجہ سے ایک کانٹا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان درازی اور خبث سے ہمارے دل کو خستہ کیا ہے۔ میں ان کے پاس دلائل کا نشان نہیں دیکھتا۔ لوگوں کے دل اپنے سونے کی وجہ سے کھینچ لیے ہیں۔ ان کے بڈھوں کے بیڑیوں نے قوم میں تباہی ڈالی، اور ان کے جوانوں سے طرح طرح کے فسق پھیلے۔ یہ ان کی بدعمالیوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ان کے بڈھوں کے بیڑیوں نے قوموں میں تباہی ڈالی، اور ان کے جوانوں سے طرح طرح کے فسق پھیلے۔ رات کو اترنا ان کے کوچ کی نشانی ہے، اور اپنی آستینوں میں لمبے رستے اسباب باندھنے کے چھپا رکھے ہیں۔ ایک دانا پاک طبع پر آر ہے کہ ان کا کھانا، ایک نادان پاک طبع پر آر ہے کہ ان کا کھانا کھاوے، اور خلق اللہ کے لیے ان پرانی مشکوں کا پانی مضر ہے۔
انسان کے لیے تمام موذی جانوروں کا قرب ان کے قرب سے اپنا دین بچانے کے لیے بہتر ہے۔ اے میرے رب، ہر یک دن تیری عجیب شان ہے، سو تو اپنے بندوں کی ان کے میدان میں مدد کر۔ ہم صبر کر کے تضرع اور رونے کو لازم پکڑتے ہیں، اور ان کے سواروں سے ہم خدا تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں۔ خدا کا وہ تیر ہے کہ جب چھوٹا تو خطا نہیں جاتا، اور خدا کا قہر ان کے قہر پر غالب ہے۔ اے قادر، ہمارے لیے اپنا لشکر اتار، کیونکہ ہم ان کے ملنے سے موت کو ملے۔ اے میرے رب، دل حلق کو پہنچ گئے ہیں۔ اے میرے رب، خلقت کو ان کے سانپ سے نجات دے۔ دل بے قراریوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، سو رحم کر اور ہماری جان کو ان کے دیو سے رہائی بخش، اور دشمنوں کو بھیڑیوں کی بکری بنا، تان کو پکڑیں اور نوچ نوچ کر کھاویں، اور ہمارے دلوں کو ان کی رسوائی اور ذلت سے شفا بخش۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔